السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جہالت کی ایک حد ہوتی ہے۔ اب تو جہالت اتنی بڑھ گئی ہے اور دین سے بیزاری نے لوگوں کو کہاں تک پہنچا دیا ہے۔ اب یہ دیکھیں، آپ خود دیکھیں گے تو آپ کو بھی ہنسی آئے گی کہ دین کا نام پر کیا مذاق چل رہا ہے۔ دین کو ایک مذاق بنا کر رکھ دیا ہے کہ ایک طرح طرح کی دعوتیں ہوتی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر۔ آپ جانتے ہیں، میں کسی دعوت کا نام نہیں لوں گا کیونکہ ہمیں کسی کو ٹارگٹ نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں صحیح دین پہنچانا ہے۔ اب ہمیں کوئی سمجھائے یہ کون سا دین ہے، کس نے کہا، کس بزرگ نے کہا، کس کتاب میں لکھا ہے۔ اور یہ دیکھو، یہ مطلب آج ایسا ہو گیا ہے کہ کوئی آدمی کسی کو بھی سجدہ کرنے تیار ہے۔ کھانے کو سجدہ کرنا، قبروں کو سجدہ کرنا، انسانوں کو سجدہ کرنا، باباؤں کو سجدہ کرنا، پیر اور فقیر کو سجدہ کرنا، یعنی کوئی بھی مل جائے اس کو سجدہ کرنے تیار ہے۔ اب یہ عورت دیکھو کس طرح یہ عورت جھوم رہی ہے اور جھوم کر پھر اس کو سجدہ کر رہی ہے۔ کیسا عجیب، یہ کون سا دین ہے، ہمارے کو بھی آج تک سمجھ میں نہیں آیا۔ اگر آپ کو سمجھ میں آئے تو آپ ہمیں بتائیں یہ کون سا دین ہے، کس کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ دین، یہ باتیں کس کتاب میں لکھی ہوئی ہیں۔ دیکھو، اب جھومتی جھومتی وہ عورت گر گئی اور اٹھنے کے بعد اس نے سجدہ کیا۔ عجیب سی بات ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ نہیں کرتا ہے، اللہ کو جو آدمی سجدہ نہیں کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت اس پر ایسی پڑتی ہے، وہ جگہ جگہ جا کر سجدہ کرے گا۔ وہ کھانے کو سجدہ کرے گا، بھگونے کو سجدہ کرے گا، وہ پیر کو سجدہ کرے گا، درگاہوں کو سجدہ کرے گا، وہ قبر کو سجدہ کرے گا، انسانوں کو سجدہ کرے گا، وہ جس کو چاہے اس کو سجدہ کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ ہے اس پر۔ یہ حالانکہ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ فرماتے تھے، یا رسول اللہ، ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، تو حضور نے صاف منع فرمایا۔ یہ بخاری اور مسلم کی صاف روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ مجھے سجدہ نہ کریں، ہرگز مجھے سجدہ نہ کریں۔ تو حضور نے منع فرمایا کہ مجھے سجدہ نہ کریں۔ اور یہاں پر دیکھیں، ہمارے معاشرے میں ایک دعوت چلتی ہے، میں اس دعوت کا نام نہیں لوں گا، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ تو اس دعوت ایک دعوت ہے، دعوت کھانا بنائے، لوگوں کو بلایا جائے اور غریبوں کو بلایا جائے، یا جس کو بھی آپ بلانا چاہ رہے ہیں ان کو بلائیں، کھانا کھلا دیں، بات ختم ہو گئی۔ اور کھانا جو کھا رہے ہیں ان سے کہا جائے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ لیکن اس کھانے کے ایسا اطراف پھرنا اور جھومنا اور اس کو ایسا پھرانا، ایسا اس کو سجدہ کرنا، یہ عجیب سی بات ہے، مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ سب جو ہے یہ دین سے بیزاری ہے، بددینی ہے، یہ بددینی کی علامت ہے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر دین بالکل ختم ہو چکا ہے، دین کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، اپنی من مرضی کا دین چل رہا ہے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں چل رہا ہے، بلکہ ہمارے گھروں کے اندر کس کا دین چل رہا ہے؟ عورتوں کا دین چل رہا ہے۔ عورت نے جو کہہ دیا بس وہی دین ہے، اب اسی کو سب مانیں گے۔ حالانکہ یہ جو عورت ہے، اس عورت سے یہاں پر جتنے بھی کھڑے ہونے والے لوگ ہیں وہ پوچھیں کہ یہ اس طرح گھومنا، کھانے کے اطراف گھومنا اور اس طرح جو ہے سجدہ کرنا، کھانے کو اس طرح گر جانا اور بے حیائی کرنا، آخر کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ کوئی کتاب ایسی ہمیں بھی بتائیں کہ ہم بھی اس کتاب کو دیکھیں کہ ایسا کس جو ہے وہ کس 30 مار خانے اور کس جو ہے وہ مینٹل آدمی نے یہ بات لکھ دی ہے کہ اس طرح بھی یہ کوئی دین ہے، اس طرح کا بھی کوئی دین ہو سکتا ہے۔ ہمیں تو نہ کسی کتاب میں یہ دین ملا، نہ انشاءاللہ کسی کتاب میں یہ دین ملے گا، کیونکہ یہ دین ہے ہی نہیں، یہ اپنی من مرضی سے بنا لیا ہے۔ تو ہم اپنے گھر کا خیال رکھیں، اپنے گھر کے اندر جو یہ نئی بدعات پیدا ہو رہی ہیں، ویسی اتنی ساری بدعات پیدا ہو چکی ہیں جن کو ختم کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے، محال ہے۔ یہ ایک نئی باتیں پیدا ہو گئی ہیں، عورتوں کا دین چل رہا ہے۔ تو یہ جس علاقے کی ویڈیو ہے، اس علاقے کے لوگ ان گھر والوں کو جا کر سمجھائیں، اور اگر آپ کے گھر میں بھی اس طرح کی بددینی پھیلی ہوئی ہے، اس طرح کی بے دینی پھیلی ہوئی ہے اور اس طرح کی بدعات اور خرافات پھیلی ہوئی ہیں، تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ ان کو روکیں، آپ ان کو منع کریں۔ اگر ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، کسی معتبر عالم دین کو بلائیں جو ان کو سمجھائے کہ یہ کوئی دین نہیں ہے۔ کھانا اگر بنانا ہے، دعوت اگر کسی کی کرنا ہے تو کھانا بنایا جائے اور دعوت جو ہے وہ کھلا دی جائے۔ اب آپ قربانی کو لے لیں، قربانی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا صاف حکم ہے کہ قربانی کریں، فصلی لربک ونحر، کہ عید کی نماز پڑھیں، بقرعید کی نماز پڑھیں، اس کے بعد قربانی کریں۔ لیکن آپ متعدد حدیث بھی دیکھیں گے تو ان حدیثوں میں یہ نہیں ہے کہ قربانی کو جو جانور ہے پہلے اس کے چاروں طرف پھرا جائے، اس کو جو ہے چاروں طرف ایسا پھرا جائے، اس کا اطراف پھرا جائے، اس کو سجدہ کیا جائے، اس کو جو ہے رنگ روغن کیا جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے، اس کو ایسا سجایا جائے، اس کے بعد قربانی کی جائے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ قربانی کے جانور کی جو اتنے سارے اقسام بتائے گئے ہیں کہ ایسا ہو ایسا ہو ایسا ہو، یہ بتائے گا، یہ نہیں بتائے گا کہ اس کا اطراف پھرا جائے، گھوما جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے، ایسا کچھ نہیں کہا گیا۔ بس قربانی کے جانور کو لایا جائے اور اس کے جو عیب ہیں وہ عیب اس کے اندر نہ ہو، اس کے بعد اس کو ذبح کر دیا جائے، بس بات ختم ہو گئی۔ جب قربانی کا جو جانور، جس جانور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، اللہ نے قرآن میں فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ نے قرآن میں فرمایا، تو اس جس جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں، اور جس جانور کے بدن پر جتنے بال ہیں اتنی ہی نیکیاں اس آدمی کو ملتی ہیں۔ جب ایسا مقدس جانور
ایسا فضیلت والا جانور، اس کے بارے میں یہ نہ کسی کتاب میں لکھا ہے، نہ کسی نے ایسا، نہ صحابی نے کہا، نہ تابعین نے کہا، نہ تبع تابعین نے کہا۔ جب اس مقدس جانور کے بارے میں ایسی کوئی قید نہیں ہے، پھر یہ تو عام کھانا ہے، تو اس عام کھانے کے بارے میں کس طرح یہ باتیں جو ہے وہ ایجاد ہو جائیں گی؟ کس طرح ان باتوں کو کوئی کہے گا کہ اس طرح کیا جائے؟ تو ہرگز اس طرح نہ کریں اپنے گھروں میں۔ اگر آپ کو کھانا کھلانا ہے، دعوت کرنا ہے، تو خاموش کھانا بنائیں اور خاموش کسی کو، جن کو بھی آپ بلا رہے ہیں، ان کو کھانا جو ہے وہ کھلا دیا جائے ثواب کی نیت سے۔ یہ کوئی ثواب نہیں ہے اس طرح کھانے کو سجدہ کرنا، یہ تو سراسر بدعت ہے۔ ان تمام بدعات سے آپ توبہ کریں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں، رو رو کر گڑ گڑائیں، اور رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں۔ اگر آپ کے گھر میں یہ بدعات شروع ہو چکی ہیں تو ان بدعات کو ختم کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔